بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نظامی کے دوسرے سال یعنی درجہ ثانیہ میں فقہ کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ یہ ہے مختصر القدوری۔ تو اس کتاب کو انشاءاللہ اب ہم شروع کریں گے۔ تو کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں معلوم ہونی ضروری ہیں۔ ایک تو کتاب اور مصنف کا تعارف، دوسرا جس فن اور جس موضوع میں یہ کتاب لکھی گئی ہے یعنی علم فقہ اس کا کچھ تعارف، تیسرا اس کتاب میں استعمال ہونے والی چند اصطلاحات کا تعارف۔ تو اس سبق میں ہم یہ بنیادی اور ضروری چیزیں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے المختصر۔ کتاب کا نام تو صرف اتنا ہی ہے، لیکن جب اس کی مصنف کی طرف نسبت کرتے ہیں تو اس کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ ایک تو المختصر للقدوری، اس میں ہم المختصر کتاب کا نام لے کر جو قدوری مصنف کا لقب ہے اس کے ساتھ لام نسبت والا ہم لگا دیتے ہیں کہ وہ مختصر کتاب جو قدوری کی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو مختصر القدوری پڑھا جائے۔ اس میں مختصر جو کتاب کا نام ہے اس کو ہم مضاف بنا کر مصنف کا جو لقب ہے اس کی طرف اس کی اضافت کر دیتے ہیں، قدوری کی مختصر۔ تو جب المختصر للقدوری پڑھیں گے تو المختصر اس پر الف لام آئے گا، اور جب مختصر القدوری پڑھیں گے اضافت کریں گے تو مختصر پر الف لام نہیں آئے گا۔ تو یہ کتاب کا نام پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ کتاب کے مصنف کا نام ہے ابو الحسن احمد بن محمد بن احمد بن جعفر البغدادی القدوری۔ تو ان کی کنیت ابو الحسن ہے، احمد بن محمد بن احمد یہ نام ہے، البغدادی یہ نسبت ہے بغداد شہر کی طرف، اور القدوری یہ ان کا لقب ہے۔ مصنف 362 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ تو آپ کو قدوری کا لقب کیوں دیا گیا ہے؟ اس کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قدورہ بغداد میں ایک گاؤں کا نام ہے، تو اس گاؤں کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو قدوری کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ قدور یہ قدر کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ہانڈی۔ تو مصنف ہانڈی کو بنانے اور خرید و فروخت کرنے کا کام کرتے تھے، تو اس لیے ان کی طرف قدوری کی نسبت کر دی گئی ہے۔ اور آپ کا انتقال بغداد شہر میں 428 ہجری میں ہوا۔ یہ جو کتاب ہے المختصر للقدوری، یہ فقہ حنفی کے جو متون ہیں، جو فقہ حنفی کی بنیادی کتابیں ہیں جن میں سارے فقہ حنفی کے اہم مسائل ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے یہ اہم ترین ایک متن ہے۔ اس کو انتہائی مستند اور بنیاد سمجھا جاتا ہے فقہ حنفی کی۔ اس میں تقریباً 12,000 مسائل جمع کیے گئے ہیں، اور اس کی مقبولیت کی یہی بڑی علامت ہے کہ جس وقت سے یہ لکھی گئی ہے اس وقت سے آج تک یہ فقہ حنفی کے جتنے بھی مدارس ہیں ان سب میں یہ شامل نصاب رہی ہے۔ اور اس کی مقبولیت کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ، اس میں اسی متن کو بنیاد بنا کر ساری تشریح لکھی گئی ہے، یعنی متن میں یہی قدوری والے مسائل ہیں، آگے شرح میں اس کے دلائل اور اس کی مزید تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ تو یہ کتاب فقہ میں ہے، تو اس لیے فقہ کے متعلق بھی کچھ ضروری باتیں، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی غرض و غایت، اس کا موضوع یہ جاننا ضروری ہے۔ تو فقہ کا لغوی معنی ہے سمجھنا، واضح کرنا، اور اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ من ادلتها التفصیلیہ، یعنی شریعت کے جو فرعی احکام ہیں ان کو دلائل سے جاننا۔ احکام کی ایک قسم ہوتی ہے اصولی احکام جو عقائد کہلاتے ہیں، جو شریعت کی بنیاد ہیں، اور ایک فروعی احکام ہیں جن کا تعلق اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ان احکام کو جو شریعت کے دلائل ہیں ان سے پہچاننا، اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ تو شریعت کے دلائل جن سے یہ سارے احکام معلوم ہوتے ہیں وہ 4 ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ ان 4 دلائل سے
انسان کے جو اعمال ہیں، جو افعال ہیں، ان کے احکام معلوم ہوتے ہیں کہ کون سا حکم واجب ہے، کون سا فرض ہے، کون سا مستحب ہے، کون سا حرام ہے، کون سا جائز ہے، کون سا ناجائز ہے۔ یہ سارے احکام یہ فرعی احکام کہلاتے ہیں، تو ان کو فقہ میں پہچانا جاتا ہے۔ فقہ کا موضوع مکلف انسان کا فعل ہے، یعنی جو بھی انسان مکلف ہے احکام کا، تو اس کا جو فعل ہوگا وہ اس فقہ کا موضوع ہے۔ موضوع کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں اس علم کے اندر بحث ہو، تو انسان کے فعل کے بارے میں بحث ہوتی ہے کہ یہ فعل اس کا واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، یا مکروہ ہے، یا حرام ہے، اس کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ اور فقہ کی غرض و غایت، یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرنا۔ یعنی فقہ کے احکام معلوم کر کے ہم دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور سعادت حاصل کریں گے، اور آخرت کی زندگی میں بھی اس سے کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد کچھ اصطلاحات جو اس کتاب میں استعمال ہوئی ہیں، ان کو پہچاننا ضروری ہے۔ ائمہ اربعہ کا لفظ جب بولا جائے گا تو اس میں 4 ائمہ جن کی تقلید کی جاتی ہے وہ مراد ہوں گے۔ تو وہ 4 ائمہ یہ ہیں: امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ یہ 4 بڑے ائمہ ہیں، ائمہ اربعہ ان کو کہا جاتا ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ جب کہا جائے گا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ ہمارے فقہ حنفی میں جو 3 بڑے ائمہ ہیں، ایک تو سب سے بڑے امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور 2 ان کے شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ۔ ان تینوں کو ملا کر ائمہ ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ تو جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لے کر ان کی کوئی بات بیان کی جائے، اس کے بعد کہا جائے کہ ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں، تو اس میں پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ یہ جو 3 ائمہ ثلاثہ ہیں یہ مراد ہوں گے۔ جب کہا جائے کہ ہمارے ائمہ ثلاثہ، تو اس سے مراد یہ جو فقہ حنفی میں جو 3 ائمہ ہیں یہ 3 ائمہ مراد ہوں گے۔ اور شیخین کا جب لفظ بولا جائے گا تو شیخین سے مراد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہیں، کیونکہ یہ دونوں حضرات امام محمد رحمہ اللہ کے استاد ہیں، تو اس لیے ان کے اعتبار سے یہ دونوں شیخ ہیں، بزرگ ہیں، تو اس لیے ان دونوں کو شیخین کہا جائے گا۔ طرفین کا جب لفظ بولا جائے گا تو اس میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ یہ دونوں حضرات مراد ہوں گے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ استاد ہیں اور امام محمد رحمہ اللہ یہ شاگرد ہیں، تو ان کو ملا کر طرفین کہا جائے گا۔ اور صاحبین کا جب لفظ بولا جائے گا تو اس سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ مراد ہوں گے، کیونکہ یہ دونوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہونے میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اس لیے ان کو صاحبین کہا جائے گا۔ تو یہ کچھ ضروری اصطلاحات ہیں، ان کو بھی ہم ذہن میں رکھیں گے تو آگے کتاب میں جب ہم سارے مسائل پڑھیں گے تو ان کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔